ایسے لوگ ہیں جو شب برات میں بھی توبہ نہیں کرتے۔ شب برات یہ گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور سجدہ ریز ہو جائیں، معافی طلب کریں۔ ویسے تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، معافی تلافی کریں، لیکن یہ ایک مقدس رات ہے۔ اس رات میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، عبادت کریں، معافی تلافی کریں۔ لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی نوجوان ہیں کہ اس رات میں بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس رات میں بھی شراب پینے والے شراب پیتے ہیں، زنا کے اڈوں پر جانے والے زنا کے اڈوں پر جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرنے والے چوری کرتے ہیں، چغلی کرنے والے چغلی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ رات ہمیں نصیب ہوئی ہے ہماری زندگی میں، ابھی ہم زندہ ہیں اور ہمیں یہ رات نصیب ہوئی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس رات میں آپ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، تائب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شراب پینے والے شراب پیتے رہتے ہیں، انہیں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں کہ اس رات میں انہیں چاہیے کہ یہ رات نصیب ہوئی ہے تو اس رات میں اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن کیسے ہیں ان کے دل کالے ہو چکے ہیں۔ پتہ ہے شراب پینے کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حضرت مالک بن دینار اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت پائے کے بزرگ۔ مالک بن دینار نام سب نے ہی سنا ہوگا، لیکن جب انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو شراب پیا کرتے تھے۔ شراب کتنا بڑا جرم ہے، شراب کا جو عادی ہو گیا تو جلدی یہ چھوٹتی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی شراب چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے خزانوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بن جایا کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جایا کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے شراب چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن جب انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، شراب پیا کرتے تھے، اتنا شراب پیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں شراب میں دھت ہو جایا کرتا تھا، میں شراب پیا کرتا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی تھی، جب وہ 2 سال کی ہوئی تھی نا تو انتقال کر گئی تھی، لیکن جب وہ 2 سال کی تھی میں اسے گود میں بٹھا لیتا، پھر بھی شراب پیتا رہتا، تو اس کا ہاتھ ایسے چلتا تھا کہ وہ شراب پھینک دیا کرتی تھی، نہ جانے کیوں۔ تو کہتے ہیں وہ 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، میں شراب میں دھت رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رات بھی آ گئی، کون سی؟ شب برات۔ شب برات میں کہتے ہیں شب برات آ گئی، میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور شب برات میں بھی میں نے شراب پی، شب برات میں بھی میں نے شراب پی، اور اللہ کی بارگاہ میں میں نے توبہ نہیں کی، میں نے معافی طلب نہیں کی، اس پاک اس مقدس رات میں بھی میں نے شراب پی، اور شراب پی کے میں سو گیا، میں لیٹ گیا، شراب کے نشے میں دھت تھا میں، اور جیسے ہی میں لیٹا، جیسے ہی میں سویا، مجھے خواب آیا، میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر برپا ہے، میدان محشر قائم ہے، میں مر گیا ہوں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہوں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں مجھے آگ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آگ کے پہاڑ اس پر چڑھایا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، جن کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے وہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، انہیں شدید طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے پیچھے ایک بڑا اژدہا ہے، میں بہت خوف زدہ تھا، میں بھاگا، میں دوڑا، اور جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ جہنم کے اندر وہ آگ کا کنواں نظر آیا، ایک آگ کا کنواں تھا، آگ کے پہاڑ تھے، عجیب طریقے کا منظر تھا۔ کہتے ہیں میرا دل پھٹا جا رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے تھے، اور میں اس عذاب کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خواب کے اندر خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں انہیں نظر آ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کنویں کے پاس ٹھہرا تو آواز آئی، اے مالک بن دینار، تیری یہ جگہ نہیں ہے، تو آگے چلے جا، تو تیرے لیے یہ نہیں بنائی گئی ہے، جہنم میں تجھے نہیں ڈالا جائے گا، تو آگے چلا جا، دیکھ آگے بھی اور ساری عمارتیں ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا گناہگار، میں اتنا بڑا پاپی، راتوں دن میں شراب میں گزارتا ہوں، آواز آ رہی ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا تو کیا دیکھتے ہیں، عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں بہت اچھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، میں تو ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہاں پر کیا دیکھتا ہوں، میری 2 سال کی بیٹی بھی موجود تھی، میری 2 سال کی بیٹی وہاں پر جھولا جھول رہی تھی۔ لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس نے مجھے دیکھا تو کہتی ہے ابا
ابا میں ادھر ہوں. بھاگتی آئی اور میری گود میں آ گئی. میں نے اسے اپنے گود میں اٹھایا. میں نے کہا بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتی ابا یہ دیکھیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ابا دیکھیے ان کا اس طریقے سے یہاں استقبال ہوتا ہے. ابا دیکھیے اس طریقے سے ان محلوں میں وہ رہا کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں. ابا آپ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ابا آپ شراب کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر آپ شراب کو چھوڑ دیں گے، توبہ کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لیں گے، تو ابا آپ کو بھی ایسے ہی محل عطا کیے جائیں گے. دیکھیں نا ابا میں کتنا یہاں خوش ہوں. اور ابا آپ بھی توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح. ابا دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے دیکھو، یہ جو بھیانک اژدہا آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ آپ کے گناہ ہیں. یہ جو عذاب ہو رہا ہے نا ان لوگوں پر، ابا یہ بہت گناہگار لوگ ہیں، شراب پینے والے لوگ ہیں، زنا کرنے والے لوگ ہیں. ابا آپ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں. آپ ان جو یہ جگہ ہے نا، یہ خوبصورت جگہ، آپ یہیں پر آئیں گے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی نا، میرے رونگٹے کھڑے تھے، میرا دل دھک 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 کر رہا تھا اور میں کانپ رہا تھا. میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا. اور شب برات تھی، وہ برات کی رات تھی، وہ گناہوں سے معافی کی رات تھی، وہ گناہوں سے معافی کی رات تھی. اور اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں لوگ فریادیں کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. میں جب اس حالت میں اٹھا، میں کانپ رہا تھا، میں نے اسی رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. اور میں نے صرف اتنا کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے بہت گناہ ہیں، میرے بہت جرم ہیں، اے میرے مولا، اے میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اتنا کہا، میں شراب میں دھت تھا، لیکن اٹھا تو سارا نشہ ختم ہو گیا تھا. وہ خواب دیکھنے کے بعد سارا نشہ اتر گیا تھا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی، اللہ سے معافی مانگی، اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بعد کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کروں گا. میں نے ادھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے اپنا ولی بھی بنا دیا. آج پوری دنیا حضرت مالک بن دینار کو جانتی ہے. ہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی تائب ہوتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، توبہ قبول کرنے والا میں ہوں، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا. ارے تو توبہ کر تو صحیح، تو گناہوں سے معافی مانگ تو صحیح. توبہ قبول فرمانے والا میں ہوں، گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن نہیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رات میں بھی کچھ لوگ عیاشی کرتے ہیں، زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں، چوری کرنے والے چوری کر رہے ہیں، شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں. اس رات میں بھی انہیں سکون نہیں ہے. یہ رات گناہوں سے معافی کی رات ہے. اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں. لیکن کچھ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، نہا دھو کے اچھی خوشبو لگا کے اور پھر روٹوں پہ ٹہل رہے ہیں. انہیں رات جاگنے کا مطلب ہی پتا نہیں ہے. وہ رات جاگ رہے ہیں، بائک لے لی ہے اور بائک لے کے وہ نکل گئے، کہیں اس ہوٹل پر بیٹھے ہیں، کہیں اس ہوٹل پر بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ شب برات کا مطلب کیا ہے. اس رات میں جتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، معافی طلب کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، آپ کو